رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ ہمارا درود پڑھنا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، انسان جب پیدا ہوتا ہے، کوئی مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ایک شیطان کو بھی پیدا کرتا ہے، ایک فرشتے کو بھی پیدا کرتا ہے، دونوں کو پیدا کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، بچے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوا، ایک شیطان بھی پیدا ہوا۔ اب فرشتہ زندگی بھر اس کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف بلاتا ہے، اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے، نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، اور شیطان اس کو گناہوں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف اور کفر کی طرف، شرک کی طرف اور اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں جانے والے اعمال کی طرف شیطان بلاتا ہے، اور یہ ہمیشہ بلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے وقت بھی شیطان آتا ہے۔ موت کے وقت آخری وقت ہے، زندگی بھر جتنے نے کیا کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھا، قرآن کی تلاوت کی، حج کیا، زکوٰۃ ادا کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، بہت نیکیاں کی، لیکن اب آخری وقت ہے، اور آخری وقت یہ اہم ہے کیونکہ فرمایا گیا کہ جس کا خاتمہ جیسا ہوگا اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ تو اگر خاتمہ ایمان پر ہوگا، حسن خاتمہ ہوگا تو اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر خاتمہ کفر پر ہوگا، برا خاتمہ ہوگا، تو پھر نعوذ باللہ اگر کوئی مسلمان بھائی موت کے وقت اگر کلمہ نہ پڑھے اور نعوذ باللہ کفریات وقت دے، کفریہ جملہ کہہ دے، یا انسان آخری وقت میں نعوذ باللہ اپنے دین کو چھوڑ کر نعوذ باللہ کوئی نیا مذہب اختیار کر لے، یا پھر موت کے وقت پر اگر کلمہ کفر بک دیا اور اس کا خاتمہ اگر کفر پر ہو گیا، تو پھر اللہ اکبر، اس کے لیے موت کے وقت اگر خاتمہ کفر پر ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کی آگ اس کا مقدر بنے گی۔ اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان کے موت کا جب وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ گیا، اب مالک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے آ گئے، تو ایک طرف شیطان آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے شخص دیکھ، میں تیری ماں ہوں، ماں کی شکل دھار کر کے آتا ہوں، ماں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ماں کی طرح بن کے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دیکھ بیٹا، میں تیری ماں ہوں۔ ہے کون؟ شیطان۔ اور موت کے وقت ماں کی شکل لے کر آ گیا اور آ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھ بیٹا، میں تیری ماں ہوں، تو اسلام کو چھوڑ دے، کہ اسلام کو چھوڑنے سے ہی تجھے نجات ملے گی۔ دیکھ، میں عیسائی بن کے مری اور عیسائی بن کے مر کر میں جنت میں چلی گئی۔ تو یہ مرنے والا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی میری ماں تو مسلمان تھی، وہ تو مسلمان مری تھی، لیکن میری ماں مجھے ایسا کیوں کہہ رہی ہے آ کر کہ اسلام کو چھوڑنے کو کہہ رہی ہے، کہ میری موت کا وقت میں مر رہا ہوں اور میری ماں آ کر مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، عیسائی مذہب اختیار کر لوں، عیسائی سچا مذہب ہے، یہ میری ماں کہہ رہی ہے، میرے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا میری ماں کیا کہہ رہی۔ تو بندہ پلٹ کر دوسری طرف رک کر لیتا ہے، ادھر سے ادھر رک کر لیتا ہے، تو شیطان ادھر آتا ہے، باپ کی شکل اختیار کر، باپ کی شکل آ کر کہتا ہے کہ بیٹا دیکھ، میں تیرا باپ، میں یہودی بن کے مرا، اور جب سے یہودی بن کے مرا میں جنت میں ہوں، اسلام کو چھوڑ دے، یہودی بن جا، تو نجات پا جائے گا۔ تو اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے کہ ایک طرف ماں آ کر عیسائیت کی دعوت دے رہی ہے،
اور ایک طرف باپ آ کر یہودیت کی دعوت دے رہا ہے. اب میں کیا کروں؟ میرا ایمان کیسا؟ ایمان کو کیسے بچاؤں کہ ماں یوں کہہ رہی ہے، باپ یوں کہہ رہا ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ تو یہ انسان کی بڑی جو ہے امتحان کی گھڑیاں ہوتی، بڑا سخت وقت ہے کہ موت ضرور نکل رہی ہے، موت آن پہنچی ہے، اور ماں باپ کی شکل اختیار کر کے شیطان آ کر کہہ رہا ہے کہ تو عیسائی بن جا، نصرانی بن جا یا یہودی بن جا. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ جس کو بچائے وہ بچ سکتا ہے، اور اللہ جس کو نہ بچائے، شیطان کے جو وسوسے میں آ گیا تو پھر وہ تباہ اور برباد ہو گیا. شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. ہمیشہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطانی مردوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، تو شیطان سے بچا. تو یہ ہر کام کے وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. وسوسے آتے انسان کو نماز کے لیے کھڑا ہے، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہا ہے، وسوسے آنا شروع ہو گئے. گھر کے بارے میں سوچ، کاروبار کے بارے میں سوچ، تیری صحت کے بارے میں سوچ، اس کے بارے میں سوچ. ارے ٹھہرا 5 منٹ کے اللہ کی بارگاہ میں، اسی وقت پر اس کو وسوسوں کا انبار لگ گیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو شیطان، انسان جب نماز پڑھتا ہے مسلمان تو اس کو آگے وسوسہ ڈالتا ہے، نیکی کا کام کرنا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے. البتہ شیطان یہ خاموش میں بیٹھا ہے. شیطان جو ہمارا دشمن ہے، جو قرآن نے فرمایا عدو مبین، ایک کھلا دشمن ہے تمہارا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آدم علیہ السلام کا دشمن ہے. ہم نے شیطان کو کچھ نہیں بگاڑا، ہم نے شیطان کا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہم کو جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے. ہم کو جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے، جنت میں جانے سے روکنا چاہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام، جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا، سب نے سجدہ کیا، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان اس نے سجدہ نہیں کیا. اور وہ سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی، تعظیم، ادب، احترام، نبی کا ادب. وہ ادب کا سجدہ تھا، نہ کہ عبادت کا. اگر عبادت کا سجدہ ہوگا تو اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہی نہیں فرماتا، کیونکہ عبادت کا سجدہ تو غیر خدا کو کرنا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دے رہا ہے. تو کون سا سجدہ ہے؟ وہ سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی، تعظیم، ادب کا سجدہ. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سجدہ تعظیم کے حرام کر دیا گیا. اب کوئی سجدہ جائز نہیں. آدم علیہ السلام کو شیطان کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرے، سجدہ اس نے نہیں کیا. وہ اللہ نے اس کو نکال دیا کہ نکل جا، کہ تو کافر ہو گیا، راندہ دربار ہو گیا. اور سجدہ کس نے کیا؟ ملائکہ نے کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. تو یہ سجدہ تعظیمی کرنا ملائکہ کی سنت، فرشتوں کی سنت، اور نبی کا ادب نہ کرنا، نبی کی تعظیم نہ کرنا، یہ شیطان کا طریقہ. تو شیطان نے نبی کی تعظیم نہیں کی تو اللہ نے اس کو جنت سے ہی نکال دیا، جنت سے نکال کر اس کو پھینک دیا گیا. پیارے بھائیوں، اب شیطان کو جو دشمنی ہے، آدم علیہ السلام کی دشمنی اس کے دل میں ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی ہم ابن آدم، ہم سب کا وہ دشمن ہے. نہ صرف مسلمان کا دشمن ہے، وہ یہودیوں کا بھی دشمن ہے، نصارہ کا بھی دشمن ہے، کافروں کا بھی دشمن ہے، سب کا دشمن ہے. اور اس نے کفر کے راہ پہ لگا دیا لوگوں کو، کسی کو کافر بنا دیا، بت پرست بنا دیا، کسی کو یہودیت پر قائم رکھا، کسی کو عیسائیت پر قائم رکھا. جبکہ اسلام جب آ گیا، اسلام آنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد ہر دین ختم ہو گیا، ہر دین منسوخ ہو گیا. وہ دین اب نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہر نبی کا دین اب منسوخ ہو گیا. توریت منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی، ساری کتابیں منسوخ ہو گئی. کیوں؟ آپ علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام تشریف لائے، اب سارے ادیان منسوخ ہو گئے، کوئی دن چلنے والا نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت اگر ہوتے تو سوائے میری اتباع کے
میرے طریقے پہ چلنے کے انہیں اور کوئی راستہ نہ ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اگر ہوتے تو پھر ان کو بھی حضور کی اتباع کرنا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں یہ میرے آقا اسلام کا فرمان ہے. تو حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد ہر دین ہر مذہب منسوخ ہو گیا اللہ کی طرف سے. ایک ہی مذہب ہے اسلام, اور جو اس پر چلے گا, جو اس کا خاتمہ اسلام پر ایمان پر جو مسلمان کرے گا تو اسی کے لیے اللہ کی خوشی ہے, اللہ اس سے خوش ہوگا, راضی ہوگا. اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنی نعمتوں میں داخل کرتا ہے, اور اس کا مقام ہے جنت. اللہ اس کو اس مقام پر داخل کر دے گا جہاں اس کے لیے راحتیں, آرام اور ہر قسم کی تکلیف سے دور, نہ بخار نہ بیماری, اور ہمیشہ وہاں رہے گا, نہ موت آئے گی اور نہ کہیں وہاں سے نکالا جائے گا. تو جو مسلمان مرتا ہے اس کے لیے یہ سب چیزیں ہیں. اور جو مسلمان نہ مرے, شیطان نے موت کے وقت اگر اس کو بہلا دیا, یہودی نصرانی بن کر آ کر ماں یا باپ کی شکل اختیار کر کے آ کے اس کو اگر بہکا دیا, اور وہ بدنصیب اگر بھٹک گیا اور کلمہ پڑھنے کے بجائے نعوذ باللہ ایسے نازک ترین وقت پر اگر نعوذ باللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا, اسلام پر نہیں مرا, تو پھر آپ اس کے لیے اللہ کی ناراضگی کی جگہ یعنی جہنم ہے, اور جہاں پر آگ, سانپ, بچھو اور بہت سے عذابات جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکا, ایسے عذابات اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو جنت بھی تیار ہے, جہنم بھی تیار ہے, دونوں چیزیں تیار ہیں. اب ہمارے اعمال جیسے ہمارا عقیدہ ہوگا, جیسے ہمارے اعمال ہوں گے, اس ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہم کو جگہ ملے گی. جیسا ہمارا عمل ہے ویسا ہمارا ٹھکانہ ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج کا یہ دور بڑا نازک دور ہے, لیکن اسلام جب سے آیا, جب سے اسلام کے دشمن, اسلام کے مخالف موجود ہیں. مخالف اسلام اب سے نہیں ہے, جب سرکار نے اسلام کی دعوت دی سب سے پہلے مخالفت کرنے والا ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, یہ کون تھے؟ یہ سب مکے والے تھے, حضور کے خاندان کے لوگ تھے. جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ٹھہر گیا کر, حضور کا چچا تھا ابو لہب, حضور کے خلاف آ کے ٹھہر گیا. مکے والے حضور کی مخالفت میں آ گئے اور چاہاں کہ اسلام کو ختم کر دیں, سرکار کو روز پہلا شہید کر دیں. جو اسلام لائے, حضور پر ایمان لائے صحابہ, ان کو ختم کر دیں. اور انہوں نے لشکر تیار کر لیا, 1000 کا لشکر تیار کر کے مکے سے نکل کر مدینے چڑھائی کرنا چاہا. مقام بدر پر مقابلہ ہوا اور 313 صحابہ کرام نے 1000 کے لشکر کو 313 صحابہ نے شکست دی. اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, ان کے پاس اللہ کی مدد تھی, اللہ پر بھروسہ تھا, اور اللہ پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ اگر چاہے گا تو ضرور ہوگا. تو سب سے پہلے میدان میں آنا اور اس کے بعد اللہ کی مدد چاہنا, یہ طریقہ قیامت تک مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے دے دیا کہ تم گھروں سے نکلو, پہلے اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا, گھر سے نکلو, میدان میں آؤ, اور اس کے بعد اللہ سے مدد چاہو, پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. سرکار اسلام 313 صحابہ کو لے کر 1000 کے لشکر سے ٹکرانے سرکار میدان بدر میں تشریف لائے. پھر اللہ سے دعا کی, ساری رات دعا مانگی. صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ, پوری رات گزر گئی, آپ کی چادر مبارک نیچے گر رہی, سرکار کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر رہی. صدیق اکبر بار بار اٹھا کر کندھوں پر ڈالتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا. سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان اگر ختم ہو جائے تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہو سکے, لم تعبد ابدا, کہ کبھی قیامت تک تیری عبادت نہ ہو سکے. تو یہ سرکار کا مقام ناز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, 5000 فرشتوں کو, 1000 کفار ہیں, ایک فرشتہ کافی ہے. ایک فرشتہ اگر اٹھا دے زمین کو وہاں کی کر دے تو سارے کے سارے جتنے کفار آئے تھے ہلاک و برباد ہو جائیں. لیکن محبوب کی محبت میں اللہ نے ایک دو فرشتوں کو نہیں 5000 فرشتے میدان بدر میں آ گئے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے, اور اللہ نے ان کو بھیجا. تو فرشتے
حضور کے پاس آئے 5000 فرشتے آئے، لیکن اب مسلمانوں کی مدد نہیں ہوگی، اب مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان کو مارا پیٹا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، دکانوں کو لوٹ دیا جاتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، لیکن کوئی فرشتے نہیں آتے۔ ہلاکو خان بغداد کو کئی مرتبہ اس نے تیغ و بالا کر دیا، مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا دی، اور پوری اسلام کی جتنی چیزیں تھی قرآن پاک کو اس نے جلا دیا، کتابیں جلا دی، اسلامی کتابیں، اور مسجدوں کو اس نے شہید کیا، بہت کچھ بربادیاں کی، لیکن پھر دیکھیں کہ اللہ کا کرم، یہ اللہ نے پھر مسلمانوں کو عروج دیا، پھر آج بغداد میں مسلمان موجود ہیں، لیکن مدد نہیں آتی ہے، مسلمان مارے جاتے ہیں، کوئی مدد نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی مدد؟ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے لیے مدد نہیں ہے کہ پیارے بھائیوں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، یہ قرب قیامت سے پہلے لوگ اسلام کے جو دشمن ہیں مسلمانوں کو ماریں گے، حملہ آور ہوں گے، اور مارنے پر بلائیں گے، ایک کو پیٹ رہے ہیں، دوسرے کو بلا رہے ہیں، آؤ اس کو مارنا ہے، وہ دیکھ رہا کیا مجھے مارنے کے لوگ آ رہے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگ بلائیں گے جیسے تم کھانے پر دستر پر کسی کو بلاتے ہو، آؤ کھانے کے لیے، آئیے کھانا کھانے کے لیے، جیسا کسی کو کھانے کے لیے بلاتے ہو، تو اس طرح کفار ایک دوسرے کو بلائیں گے، آؤ اس کو مارنا ہے، آؤ اس کو مارنا ہے، تو مسلمان کو اس طرح ماریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان تھوڑے رہ جائیں گے؟ اس طرح مسلمانوں کو مارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، بہت طاقت ہوگی مسلمانوں کی، لیکن دو چیزیں مسلمانوں کے اندر ہوں گی، ایک موت کا ڈر، دوسرا دنیا کی محبت، یہ دو چیزیں مسلمانوں کے اندر رہیں گی، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ اپنی مدد کو روک دے گا۔ کیوں؟ اللہ اس لیے مدد کو روک رہا ہے کیونکہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، اور ہمارے دل میں موت کا ڈر، میں مر گیا تو کیسا، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، میری زندگی ہے، اگر میں مر گیا تو کیسا، فلاں سب تو اچھا مزے میں رہیں گے، کیا میں اکیلا مارا جاؤں؟ اب ہر ایک کی یہ سوچ ہو گئی، کون آئے گا، کون باہر آئے گا، ارے میری تو جیل ہو جائے گی بھائی، کیس بک ہو جائیں گے اندر، اور ہمیشہ کے لیے جیل میں رہ جاؤں گا، تو لہٰذا میں نہیں جاتا، اگر اور چلا جائے تو اچھا۔ تو ہر انسان کی یہ سوچ ہوگی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کو روک دے گا۔ یہ دنیا کی جو محبت ہے، دنیا کی محبت پیسے کمانا ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے۔ پہلے سمجھ لیں کہ دنیا کی محبت کیا چیز ہے۔ دنیا کی محبت اور پیسہ کمانا، دولت مند بننا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دنیا کی محبت یہ ہے کہ جب دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ آ جائے، جیسے نماز کا وقت بھی ہو گیا، آپ کا کاروبار بھی چل رہا ہے، ایک طرف جماعت کھڑنے کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑنے والی ہے، اور ایک وقت آپ کا کاروبار عروج پر ہے، بام عروج پر ہے، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں، نماز ہو جاؤں یا پھر کاروبار میں لگا رہا ہوں۔ اور یہ دین اور دنیا دونوں میں یہی فرق ہے کہ آدمی اگر بولے کہ نہیں کاروبار تو ہوتا رہے گا، میں پہلے جا کر نماز بعد جماعت ادا کروں گا، سیدھے مسجد کو آ رہا ہے، وہ دیندار ہے نہ کہ دنیا دار۔ اگرچہ کہ لاکھ لکھپتی کروڑ پتی ہے، بہت مال کمایا ہے، اس کی زکات ادا کر دیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو دنیا داری کیا ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ مالدار آدمی دنیا دار ہے؟ نہیں، غریب آدمی بھی دنیا دار ہوتا ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ دنیا دار ہے۔ غریب آدمی بھی ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک مزدوری کرتا ہے، مستری کا کام کرتا ہے، لیبر کا کام کرتا ہے، تقریباً جاب کا ویکینڈ یہی ہوتی ہے 10 سے 5 6 بجے تک، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن بیچ میں جو نماز کا وقت ہوتا ہے تو بندہ نماز کو نہیں آتا ہے، نماز پڑھنے کو تیار ہے، جب اٹھا صبح تو 5 بجے فجر کی نماز ہے، یہ اٹھتا 5 بجے 4 بجے بھی اٹھ جائے گا لیکن نماز کو نہیں آئے گا، پھر گھر جائے گا 5 بجے، مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا، عشاء نہیں پڑھے گا، سو جائے گا۔ تو یہی لوگ دنیا دار ہیں، یہ دنیا دار ہے۔ دیندار کون؟ بہت مال کمایا، پیسہ بھی کمایا، لیکن کوئی نماز نہیں چھوڑتا، رمضان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑتا، کتنے پیسے آئے پورے پیسوں کی اللہ کے حکم کے مطابق زکات نکال کر الگ کر دیتا، یہ میرا مال نہیں ہے، جس رب نے مجھے دیا ہے اسی رب کا حکم ہے اس کو الگ کر دوں، ورنہ یہ مال، یہ سارے مال کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ آپ نے سامنے فرمایا کہ جس مال کی زکات ادا نہیں کی جاتی وہ مال یا چوری ہونا
یا جل جائے گا یا پھر ڈوب جائے گا. شارٹ سرکٹ ہو گیا, آگ لگ گئی, سارا مال جل گیا. چوروں نے, ڈاکوں نے جو ہے ڈاکہ زنی کر دی, سارا مال لے کر چلے گئے. یا کنٹینر میں مال آ رہا تھا, کشتی میں مال آ رہا تھا, کنٹینر کے کنٹینر, سارا کا سارا جہاز ڈوب گیا, کروڑوں کا مال ڈوب گیا, سمندر کی نظر ہو گیا. تو اگر اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو زکات ادا کرنے کا حکم دیا گیا. تو جو دنیا داری ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے, موت کا ڈر اور دنیا سے محبت کہ مجھے دنیا مل جائے, اس کے لیے اپنے دین کو بھی جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مال کمانے کے لیے, دولت کمانے کے لیے جادوگروں کا سہارا لیتے ہیں. جادوگروں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہماری دکان چل پڑے, ہمارا کاروبار چل پڑے, اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم کریں گے. تو پھر ان کو جو ہے جادوگر لوگ جادوگری کی باتیں بتاتے ہیں کہ تم یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. میری کمپٹیشن میں اور ایک دکان کھل گئی ہے, اور ایک ہوٹل کھل گئی ہے, اور ایک کاروبار چل پڑا ہے, تو اس کو جو ہے تباہ کر دینا ہے اور اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے. تو ایک کو تباہ کر رہے ہیں, ایک کے کاروبار کو برباد کر رہے ہیں اور خود پروان چڑھنے کی فکر میں لگے ہیں. تو یہ جو ایسے جو دنیا داریاں ہیں, تو یہ دنیا داری کے سبب نہ اس کو اللہ کی مدد ملے گی اور نہ ہی موت کے وقت اس کا ایمان سلامت رہ سکے گا. موت کے وقت ایمان اس کا برباد ہو سکتا ہے. جو جادوگروں کے پاس جا کر اپنی حقیر دنیا کی خاطر اپنے دین کو قربان کر دیتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا آخرت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے سمندر میں اگر آپ نے انگلی ڈالی تو سمندر میں انگلی ڈالنے کے بعد انگلی کو جتنا پانی لگا, یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے, اتنا پانی یہ دنیا ہے. اور آخرت وہ سمندر آخرت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مولا تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.